رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب المؤمنین بانوار محبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت مرتضویہ وہو خلیفۃ الرسول ووصی الرسول ومطیع الرسول بابیتۃ الرسول زوج بنت الرسول الذی هو ذو القرنین آنی الحسن والحسین قیل له فشان خلقہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من باب الثقلین اللہ وسلم محمد مجمعین. السلام علیکم ناظرین، تمام مومنین کو، تمام ماں بہنوں کو، تمام بزرگوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروردگار عالم کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم تیسرے عشرے میں داخل کب ہو چکے ہیں، اور اب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. وہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو نبی کی امت کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بونس کے طور پر آتا ہے. وہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. میں یہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، ذکر محمد علیہ محمد کریں، اور زیادہ سے زیادہ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں. اذان محترم، پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے، آیت درود بڑی مشہور و معروف آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد پر اور آل محمد پر، تو ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. تو یہاں پروردگار یہاں بتا رہا ہے کہ ہم درود محمد آل محمد پر بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تمہیں چاہیے ہے کہ تم بھی یہ درود بھیجو. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے. کن سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اور خود کو بھی اس عبادت میں انکلوڈ کر رہا ہے. خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہوں، لیکن وہی پروردگار عالم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ عبادت کرو. دیکھیے، پروردگار بتا رہا ہے کہ محمد علیہ محمد پہ درود بھیجو، اور درود میں اب کیا کہتے ہیں؟ پروردگار سلامتی بھیج، سلامت رکھ محمد اور آل محمد پر. وہ صحیح، لیکن پھر بھی کچھ ہیں کہ جو بار بار ہم سے سوال کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام زندہ ہیں، آئیں گے، پردہ غیبت میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام زندہ کیسے ہیں؟ اتنے سالوں سے کیسے زندہ ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا، کھا کیسے رہے ہیں؟ سانس کیسے لے رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، شیطان کو مانتے ہیں؟ کہیے ہاں ہاں بالکل مانتے ہیں. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے، فرد سے پوچھ لو مانتے ہو کا، کہیں نہ مانتا ہوں. یا بڑے سے بڑے شخص، کسی مولوی مفتی سے پوچھو، کہیں گے جی مانتے ہیں. کیسا مانتے ہیں؟ کہ جی حاضر حاضر مانتے ہیں. کیسا مانتے کہ جی ایسا مانتے ہیں کہ شیطان شیطان ہے اور ہر جگہ موجود ہے. میرے سوال ہیں ان سے جو بار بار کہتے ہیں کہ امام زندہ کیسے ہیں، موجود کیسے ہیں. تو ان کو یہ جواب بھی ہے اور ان سے سوال بھی ہے کہ شیطان کو مانتے ہیں. فوراً کہیں گے وہ کہ جی ہاں. کیسا مانتے ہیں؟ جی ایسا مانتے ہیں شیطان ہر جگہ ہے. کیسا مانتے ہیں؟ ایسا مانتے ہیں کہ جی شیطان شیطان ہے اور ہر جگہ سے بہکا رہا ہے. ہندوستان والوں کو بھی بہکا رہا ہے، پاکستان والوں کو بھی بہکا رہا ہے، افغانستان والوں کو بھی بہکا رہا ہے. شیطان ہے اور ہر طرف لوگوں کو بہکا رہا ہے. ہر جگہ جاتا ہے لوگوں کو بہکاتا ہے. ایک وقت میں کئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، انہیں ان کی عبادتوں سے ہٹا رہا ہے، کام سے ہٹا رہا ہے، برا کرنے میں مجبور کر رہا ہے. اب ان سے پوچھے کہ اس پہ سوال نہیں کرتے یہ کہ بھائی شیطان تو امام سے بھی پہلے خلق ہوا. بھائی نور آل محمد ہے، لیکن جب یہ نور آل محمد باقاعدہ انسان کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آیا تو وہ تو بعد میں آیا نا. شیطان تو پہلی زمین پہ بھیج دیا گیا تھا. تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی شیطان کیسے زندہ ہے، اتنے سالوں سے زندہ ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمارا بھائی زندہ کیسے ہے. ہاں، لیکن وہ کہ جو نبی کے فرزند ہیں ان کی سلامتی میں سوال اٹھائیں گے کہ زندہ کیسے ہیں، موجود کیسے ہیں. شیطان کے فرق سلامتی کی دعا نہیں کرتے، سلامتی نہیں بھیجتے شیطان پر، لیکن پھر بھی مانگتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے. لیکن وہ
کہ جن پر اپنی پانچوں نمازوں میں، پانچوں کے علاوہ جمعے کی نماز، وہ نمازیں کہ جو سنتوں کی نماز ہے، یا وہ نمازیں کہ جو منتوں کی نمازیں ہیں، ان میں بھی درود بھیجتی ہے جن پر، لیکن ان کی سلامتی پر شک کرتے ہیں. عجیب بات ہے. وہ کہ جس کے ختم ہو جانے کی، مٹنے کی دعا کرتے ہیں اس کو تو سلامت مانیں گے، لیکن وہ جن پہ سلامتی بھیجتے ہیں ان کو زندہ نہیں مانتے. خیر اللہ محترم، ہم بڑھتے ایک آیت کی طرف. آج ہم آپ کو سما بن مہران کا واقعہ سنائیں گے. ایک معصوم کے صحابی ہیں، امام جعفر صادق کی اللہم صلی علی محمد عدل فرد وجمعی. امام نے سوال کیا کہ سما سب سے برے لوگ کون ہیں؟ کہا مولا سب سے برے لوگ. کہا مولا سب سے برے لوگوں کا بتاؤں؟ کہاں بتاؤ. اب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی یاجوج ماجوج کا نام لے گا، قوم لوط کا نام لے گا، قوم نوح کے لوگوں کا نام لے گا کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں کا نام لے گا کہ جنہوں نے نبی کو تنگ کیا، نبی کو اذیت پہنچائی، نبی کی پریشانی کا باعث بنے، یا ان لوگوں کا نام لے گا جو اہل بیت کی دشمن ہے. نہیں. سما نے کہا مولا سب سے برے تو ہم ہیں. کہا سما ہم ہیں؟ ہمارے جانے والے؟ کہا جی مولا. کہا سما پھر فیصلہ کر لے. کہا جی مولا سب سے برے ہم ہی ہیں. کہا سما تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کے سامنے ہے، کوئی ہمیں کافر کہتا ہے، کوئی ہمیں رافضی کہتا ہے، کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے، کوئی کافر کہتے ہیں، کچھ کہتا ہے. کہا سما یہ نہ دیکھ دنیا کیا کہتی ہے، سما یہ دیکھ ہم کیا کہتے ہیں. سما یہ نہ دیکھو کہ دنیا کی نظر میں تمہاری اہمیت کیا ہے، یہ دیکھو کہ ہماری نظر میں تمہاری اہمیت کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ امام کے چاہنے والے ہیں، آپ ان کی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان کو مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اہل بیت کے ہر غم میں شریک ہوتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ دنیا الگ ہے، آپ الگ ہیں. آپ میں اور دنیا میں بہت فرق ہے. آپ میں اور دنیا میں بالکل زمین آسمان کا ہی فرق ہے. دنیا ایک طرف ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ایک طرف ہیں. تو اپنا کردار بھی پھر اہل بیت کے چاہنے والوں جیسا بنا کر رکھا. ہم بڑھتے رہے ریسیپی کی طرف. آج ہم آپ کو چیز فرائز کی ریسیپی بتائیں گے. فرائز بنائیں، اپنے آلو کاٹے، ان کے اوپر کارن فلور لگائیں، فرائی کریں. ہاف فرائی پھر انہیں نکالیں، ایک جگہ رکھیں ٹھنڈا ہونے کے لیے. اتنے میں آپ چیز سوس بنائیں. آپ ایک پین میں بٹر ڈالیں، اس کے اندر آپ کارن فلور ڈالیں، اس کے اندر آپ دودھ ڈالیں اور اوریگانو چلی فلیکس ڈالیں. اس کے اندر آپ پھر بہت ساری چیز ڈال دیں، دودھ کے ساتھ مکس کرتے رہیں. جب وہ بن جائے تو پھر آپ فرائز کو پھر فرائی کریں. جب وہ گولڈن کرسپی براؤن ہو جائے تو ان پہ سوس ڈالیں اور پھر فرائز کو کھائیں. یہ آپ کی چیزی فرائز بن جاتی ہے. ہم بڑھتے ہیں دعا کی طرف. پروردگار عالم ہماری آج کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرما. جس کی جو پریشانی ہے اسے دور کر دے. جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما. جو بے گھر ہے گھر عطا فرما. جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما. تمام دعاؤں سے بڑھ کے سب سے بڑی دعا کہ ہمارے زمانے کے واپس سے تعجیل کر اللہ مدد فتح. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے.